اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له معقبات، اس کے لیے ہیں آگے پیچھے آنے والے فرشتے، من بین یدیہ جو اس کے سامنے سے آتے ہیں، ومن خلفہ اور جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یحفظونہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے امر سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغیر ما بقوم نہیں بدلتے ما اس حالت کو بقوم جو کسی قوم کی ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ خود بدل دیں، ما بانفسہم اس حالت کو جو ان کے اپنے میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ اور جب اللہ چاہتے ہیں بقوم کسی قوم کے بارے میں، سوءً کوئی برائی تکلیف دینا، انہیں مصیبت میں ڈالنا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو پھر نہیں ہے ٹلنا اس کے لیے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا من وال کوئی بچانے والا۔ تو اللہ جل شانہ کی توحید کے دلائل اور اس کی قدرت کی نشانیاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی وسعت اور علم کے محیط ہونے کو بیان کیا، تو اب اللہ جل شانہ کی اور قدرتوں کا بیان ہے، اور انسان کے لیے وہ قدرت نعمت کی صورت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کچھ فرشتے جو انسان کے اعمال لکھنے پہ مامور ہیں، اور کچھ فرشتے جو انسان کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں۔ ان کو معقبات کہا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو آگے پیچھے آنے سے مراد یہ کہ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو فرشتے دن کی ڈیوٹی والے ہوتے ہیں وہ صبح فجر کی نماز میں آتے ہیں اور عصر کی نماز میں چلے جاتے ہیں، اور جو رات کی ڈیوٹی والے ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز میں آتے ہیں اور فجر کی نماز میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت میں ان کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی رکھی ہے، تو جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نماز کے موقع پہ آتے ہیں، اور جو جانے والے ہوتے ہیں وہ بھی نماز کے موقع پہ جاتے ہیں۔ اور جب کبھی اللہ جل شانہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جو آئے ہو تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالی، جب ہم گئے تھے تو ان کو ہم نے نماز میں دیکھا، اور جب ہم آئے ہیں تو بھی ان کو ہم نماز میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ یعنی جو آدمی نماز پڑھنے کا عادی ہو
تو اس کی اس عبادت کی شہادت قیامت والے دن بھی فرشتے بھی دیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو نماز ہی میں دیکھا تھا، جب ہم ڈیوٹی پہ گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ڈیوٹی سے آئے تو بھی ان کو نماز میں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو آگے پیچھے آنے والے فرشتے لہو معقبات، اسی کے لیے ہیں معقبات، آگے پیچھے آنے والے فرشتے۔ تو یہاں اس کے دو مفہوم ہیں لہو کی ضمیر کے، کہ اسی کے لیے، اسی سے مراد کون ہے؟ ایک تو مفہوم یہ کہ یہ پیچھے اللہ یعلم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ جیسے فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، جو کچھ مادہ اپنے رحم میں اٹھائے رکھتی ہے، جو کچھ رحم گھٹتا ہے بڑھتا ہے، یہ سب علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح لہو اسی اللہ کی ذات کے امر کے تابع ہوتے ہیں معقبات، آگے پیچھے آنے والے فرشتے، من بین یدیہ ومن خلفی، جو اس انسان کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، اور یحفظونہ من امر اللہ، اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر سے۔ ایک مطلب، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر یہ ہے لہو، یہ ہو کی جو ضمیر ہے جس کے معنی اسی کے ہوتے ہیں، اس سے مراد انسان ہے، کہ جو انسان رحم مادر میں تھا، پھر اللہ نے اس کو دنیا میں زندگی دی، وجود دیا، لہو معقبات، پھر اسی انسان کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں معقبات، جو آگے پیچھے آنے جانے والے ہوتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفی، اس انسان کے آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں، اور مراد اس سے دائیں بائیں ہر طرف انسان کے فرشتوں کا ہونا ہے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر سے۔ تو ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتے، بعض نے تعداد 20 لکھی ہے، بعض نے 25 لکھی ہے، بعض جگہوں پہ 27 بھی فرشتوں کی تعداد آتی ہے جو ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 4 فرشتے تو انسان کے اعمال لکھنے پہ مامور ہیں، ایک انسان کے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، 2 دن کے اور 2 رات کے۔ دائیں طرف والے کا کام ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو یہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دے اس کو نیکی، اور بائیں طرف والا جو فرشتہ ہے اس کی ذمہ داری ہے جب انسان کوئی گناہ کرے تو یہ گناہ اس کا لکھ لے، اور ان دونوں میں ان کا جو سردار ہے وہ دائیں طرف والا ہے، اور جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں والے سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے گناہ کو، برائی کو لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، تھوڑا انتظار کر لو، شاید یہ توبہ کر لے۔ اور پھر وہ انسان گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے میں لکھ لوں؟ تو دائیں طرف والا کہتا ہے تھوڑا ٹھہر جو، شاید یہ توبہ کر لے۔ تو اس کے بعد پھر جب توبہ نہیں کرتا تو وہ فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھ لیتا ہے، اور جو نیکی ہوتی ہے وہ 1 کرتا ہے تو وہ فرشتہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ تو یہ 2 فرشتے دن میں مقرر ہیں ہر انسان کے ساتھ، اور 2 رات کو مقرر ہیں، یہ 4 فرشتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی حفاظت کے لیے کچھ مقرر فرما رکھے ہیں، اور اس کے بعد حضرات نے تعداد 10 فرشتوں کی لکھی ہے۔ 10 فرشتے دن کو ہوتے ہیں، 10 فرشتے رات کو ہوتے ہیں جو اس انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ بعض نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ حفاظت سے مراد اس کی کہ جنات سے حفاظت، کیڑے مکوڑے، تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے حفاظت یہ انسان کی فرشتے کرتے رہتے ہیں جو مقدر میں نہیں ہے۔ جو چیز مقدر میں اس کے تکلیف لکھی ہے، مقدر میں لکھا ہے کسی کی طرف سے اس کو اذیت ملنا، کسی جانور کی طرف سے، کسی کیڑے مکوڑے کی طرف سے، یا کوئی
انسان کو زخم لگنا، کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہونا مقدر میں ہے، تو جو تکلیف اس کی مقدر میں ہو تو مقدر کی تکلیف کے وقت میں یہ فرشتے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ انسان اپنا مقدر پا لیتا ہے، اور جو مقدر میں نہیں ہے تو یہ فرشتے پھر اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت ایسے زندگی میں موقع آتے ہیں انسان مصیبت میں پڑتے پڑتے پیچھے نکل آتا ہے، انسان حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے۔ یہ کیسے بچتا ہے؟ یہ فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں کہ وہ مقدر میں تکلیف نہیں ہوتی، اب تکلیف کے حالات بن جاتے ہیں، انسان آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں او جی بال فلاں آدمی بچ گیا، یہ جو بچ جاتا ہے یہ فرشتے اس کو بچاتے ہیں، اس کی حفاظت پہ جو اللہ نے مقرر فرما رکھے ہیں وہ اس کو بچاتے رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی ذات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت پہ فرشتوں کو پہرے دار مقرر کیا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے منہ کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ لگایا ہوا ہے جو انسان کے منہ میں بچھو، سانپ اور ایسے اذیت ناک جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو منہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ چیزیں انسان کے منہ کے راستے سے اس کے اندر چلی جا کے اس کو سخت اذیت پہنچا سکتی تھیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے انسان کی حفاظت پہ کچھ فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں۔ اور اسی طرح دو فرشتے حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ اللہ نے اس کے ہونٹوں پہ مقرر فرما رکھے ہیں۔ ایک فرشتے کی دو فرشتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود شریف لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے آتا ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ دور سے درود پڑھا کرے گا وہ میرے تک فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا، اور جو میری قبر پہ آ کے میرے پاس حاضر ہو کے پڑھا کرے گا اس کو میں خود سنا کروں گا اور جواب بھی دوں گا۔ تو دو فرشتے ہیں جو انسان کے ہونٹوں کے ساتھ ہیں، جب یہ درود شریف پڑھے تو اس کو لے کر حضور تک پہنچائیں۔ ایک وہاں پہ رہتا ہے، دوسرا پہنچا کے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ حضور کی ذات اقدس پہ جاتے ہیں اور درود شریف پہنچا کے آتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دل کے ساتھ بھی ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ دل کے دائیں طرف فرشتہ ہے اور دل کے بائیں طرف ابلیس اور شیطان ہے۔ جو دل میں انسان کے کبھی نیکی کے خیالات آتے ہیں، نیکی کے ارادے آتے ہیں، حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتہ ہوتا ہے جو دل کے ساتھ وہ اس کے دل میں نیکی ڈالتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ اس کے دل میں نیکی نہ کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے، چھوڑو اس کو ابھی بہت ٹائم ہے پھر کر لینا، اور پھر دوسرے ٹائم پہ وہ ٹالتا رہتا ہے اس کے نیکی کے ارادے کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو نیکی کر لو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خیال آیا، اور جب بدی کا خیال آئے تو نہ کرو، اس لیے کہ وہ شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں خیال ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کی طرف سے اس انسان پہ فرشتے مقرر ہیں جو دن رات آتے جاتے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ایک مطلب اس کا من امر اللہ، اور دوسرا مطلب من امر اللہ کا یہ ہے یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کرتے رہتے ہیں یہ فرشتے اس انسان کی من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، یعنی اللہ کی پکڑ میں آنے سے یہ اس انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔
وہ کیسے؟ اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اس انسان کے لیے کچھ فرشتے ایسے مقرر ہیں جو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس کے حق میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس بندے سے ٹل جاتا ہے۔ تو یوں یحفظونہ من امر اللہ، یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں بذریعہ دعائے مغفرت بندے کے حق میں من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ جل شانہ نہیں تبدیل کرتے ما بقوم، اس حال کو جو کسی قوم کا حال ہو، حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک کہ وہ بدلے خود اپنے حال کو۔ کہ کوئی بھی انسان جب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ جب وہ نیکی کی کوشش اور ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر نیکی کو مسلط نہیں کرتے کہ یہ ہر صورت نیکی کا کام کرے گا، نہیں، اللہ نے اس کو راستہ دے دیا ہے، سمجھا دیا ہے عقل سے، اب اس نے خود اپنا حال بدلنا ہے۔ گناہ میں ہے، اس سے خود اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ ہاں، اللہ کی مدد اس طرح اس کے ساتھ ہوگی، یہ ارادہ کرے کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے، اللہ اس کو طاقت دیں گے، یہ گناہ چھوڑ دے گا۔ یہ ارادہ کرے میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، نماز روزہ کرنا ہے، اللہ اس میں قوت پیدا کریں گے کہ یہ نیکی کر لے گا۔ لیکن یہ لیٹا رہے اور کہ میں نے بستر چھوڑنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں، وہ اس کو بازو سے پکڑ کر مسجد میں کھینچ کے لا کے صف میں کھڑا کر دیں، یوں اللہ نہیں کرے گا۔ کہ جب تک کوئی خود اپنی حالت نہیں بدلے، اللہ کسی کی حالت کو جبری طور پہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے انسان نے اگر زندگی کو بدلنا ہے تو خود اپنے ارادے سے بدلنا ہے، معاشرے کو بدلنا ہے تو خود افراد نے معاشرے کو بدلنا ہے، معاشرے نے اچھا بننا ہے تو افراد سے بننا ہے۔ آپ اپنے محلے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، محلے کو شرم و حیا والا اور امن سکون والا چین والا بنانا ہے تو سب اہل محلہ نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، تب بدلنا ہے۔ کسی بادشاہ نے آ کے اہل محلہ کو صحیح نہیں کرنا، کسی وزیر نے آ کے اہل محلہ کو صحیح نہیں کرنا، یہ لوگوں نے خود اپنے کو صحیح کرنا ہے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا، پورا محلہ صحیح ہو جائے گا، پوری سوسائٹی صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ اصول اللہ نے ایک ضابطہ دے دیا قوموں کی تقدیر کو بدلنے کا، معاشروں کے بننے اور بگڑنے کا اللہ نے ضابطہ دے دیا ہے۔ اگر تم اپنی سوسائٹی اور معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو خود اچھا بن جاؤ، سارا ماحول اچھا بن جائے گا، ہر شخص اچھا بنے تو سب اچھے بن جائیں گے، اور اگر یہ نہیں تو برائی پہ چلیں گے تو سارا معاشرہ برا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا بے شک اللہ نہیں بدلتے اس حال کو جو کسی قوم کا ہو، یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں اپنے حال کو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور یہ ذہن میں رکھنا اگر تم خود کو بدلو گے نہیں، نیکی پہ ڈالو گے نہیں تو پھر اللہ کے عذاب کی صورتیں بنیں گی۔ اور جب ارادہ کر لے اللہ کسی قوم کو سوءً برائی پہنچانے، ان کو ہلاک کرنے، مصیبتوں میں ڈالنے کا، تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر کوئی ٹلنے کی صورت نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور اگر اللہ کسی کو عذاب میں ڈالنے پہ آ جائیں تو پھر کوئی نہیں اللہ کے نیچے، اللہ کے سوا من وال، کسی کو بچا سکنے والا۔